السلام علیکم. جسٹس قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، تقریباً 2 مہینے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ہے. اور اس دوران جو معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہمارے کچھ دوست خاص طور پہ جو انصافی بھائی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے آنے کے بعد سپریم کورٹ میں کوئی دھمالے پڑنا شروع ہو جائیں اور کیا ہونا ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب نے آتے ہی کہنا ہے بس جی بس کام ختم ہو گیا، عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے. کچھ بھی نہیں ہونا. کیوں؟ ہمارے لوگ بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ ججز خاص طور پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول تک پہنچتے ہیں یہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں اچانک سے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 2023-24 سے پہلے تو ایسی مثال ہی نہیں تھی کہ جو ججز کا غالب اکثریتی جو دھڑا ہے، جو فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے خلاف کیا ہو. اور یہ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ججز آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب ایک ہی جیسے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان چیمبر سے آ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے نگہبان ہیں. آج سے نہیں، نسل در نسل نگہبان ہے، سال ہر سال سے نگہبان ہے. یہ ہاؤس آف ایلیٹس کے نمائندے ہیں جنہیں عام انسان کے مفاد سے کوئی بھی غرض نہیں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے پتہ نہیں کیا انقلاب آ جانا ہے، اب آپ یہی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جنرل فیض حمید کا معاملہ اور یہ سارے معاملات میڈیا کے اندر پھیلا کر مخصوص نشستوں کے کیس سے کیسے نظر ہٹا دی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ تو 26 اگست تک ویسے چیمبر ورک پہ جا چکے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ نہ میں نے اس کے بعد کرنا ہے. یعنی جیسے ہی وہ پاور میں آتے ہیں اس کے بعد وہ یہ امپلیمنٹ کریں گے اور یہ امپلیمنٹ ہو بھی جائے. یعنی کہ یہ سارے ارکان اسمبلی وہ پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جاتے ہیں، جو کہ ابھی مجھے بہت دور نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کے باہر آنے اور پی ٹی آئی کو چلانے کے امکانات بہت ہی زیادہ کم ہیں، مبہم ہیں اور نہ ہونے کے برابر. آپ کو آج کل علیمہ خان یا پارٹی کے جتنے جو باقی لوگ ہیں جو بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں، حالانکہ عام جو ووٹر ہے وہ تو کھڑا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا، انصافی بیچارہ ووٹر وہ تو کھڑا ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اقتدار ہمیں نہیں مل رہا اور جب تک اقتدار ہمیں نہیں مل رہا تو پھر ساری باتیں وہ بے فیض ہیں، ان کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. قاضی فائز صاحب کے آنے سے بھی نون لیگ نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھی. ہمارے جو نون لیگی دوست اور بھائی ہیں وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں اب کون سا انقلاب آ جانا ہے، سویلین سپرمیسی آ جانی ہے. کوئی بھی چیف جسٹس، کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف انقلاب نہیں لے کر آ سکتا جب تک کہ آپ کی پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو سکتی. اور پارلیمنٹ کو کس نے مضبوط کرنا ہے؟ پاکستان کی اگلی 10 سال کی تاریخ میں جو 2 بڑی ہمیں سیاسی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، میں ماضی کی نہیں بات کر رہی، میں مستقبل کی بات کر رہی ہوں، وہ ہمیں صرف پی ٹی آئی اور نون لیگ نظر آ رہی ہیں. اور یہ دونوں جماعتیں سویلین سپرمیسی پہ کتنا یقین رکھتی ہیں میرا خیال آپ نے پچھلے 2 سال میں دیکھ لیا. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ سویلین سپرمیسی کتنی شرمندہ تعبیر ہو سکتی ہے. یہ اتنی ہی کامیاب ہے جب جو کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے اسے سویلین سپرمیسی یاد آ جاتی ہے. مریم نواز صاحب اٹھتی ہیں بلوچستان میں جا کر مظاہرین کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، آپ کے ہم دکھ درد بانٹیں گے. اب بلوچ عورتیں تو پچھلے 1.5-2 سال سے سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہیں. مریم نواز کو تو نظر نہیں آئی، بلاول بھٹو کو نظر نہیں آیا، کیونکہ اب وہ اقتدار میں موجود ہے. ہاں، پی ٹی آئی والے ان کے لیے ٹرینڈز چلاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں نا تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں عوام کو حقوق نہیں مل رہے، جیسے اقتدار میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں بے خیر. اسی طرح سپریم کورٹ کا بھی کوئی جج وہ عام شخص کے مفاد کا تحفظ کرنے نہیں بیٹھا، وہ اپنے ہی مفادات کو بچانے کے لیے بیٹھا. آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے پچھلے دنوں کراچی میں وہ چینیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کریں، ہم چین کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور مطلب ایک سپریم کورٹ کا چلے سمجھ لیں وہ چیف جسٹس بن گیا، 2 مہینے بعد انہیں بن نہیں جانا. تو چیف جسٹس بننے کے بعد بھی وہ کیا سیاست نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. اور جو لوگ یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کا شوق ہے، ان کو اگلے 3-4 سال میں یہ سب کچھ بھول جانا ہے. کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اپنی پروجیکشن پہ جتنا یقین رکھتے ہیں شاید ہی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو اتنا زیادہ پرومیننٹ کر سکیں. ایک تھوڑی ان کی بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ جب وہ چیف جسٹس بنے تو سپریم کورٹ میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی خاص بندہ ایسا تھا ہی نہیں. اور اس سے 5-6 سال پہلے سے بھی
ان کو کوئی بینچز میں نہیں بٹھایا جاتا تھا, کوئی خاص انہیں آئینی سیاسی کیس دیا ہی نہیں جاتا تھا. تو ان کی جو میڈیا میں پروجیکشن کا بیچاروں کا خواب تھا, ہر ایک کی اپنی جو خواہش ہوتی ہے, تو ان کا بھی بڑا خواب تھا کہ میرے ٹکٹس چلیں اور سارا, لیکن نہیں ہو سکا. تو لیکن منصور علی شاہ صاحب یہ کر کے دکھائیں گے اور اپنے آپ کو اور اپنے ججز کو, اپنے جوڈیشری کے مفادات کا تحفظ کر کے دکھائیں گے. کیونکہ جو وکلا کی اکثریت ہے, حامد خان صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور حامد خان صاحب وکلا کے مرشد بھی ہیں, اور کوئی بھی جو سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ ہوتا ہے, لطیف کھوسا صاحب, حامد خان صاحب, ان کی اپروول کے بغیر وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. ایون اسٹیبلشمنٹ کے اپروول کے بغیر. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ان ججز کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ یہ ججز اسٹیبلشمنٹ کی چھلنی سے گزر کے ہی, ان کی ایک فلٹر کرنے کے پروسیس سے گزر کر ہی یہاں تک پہنچتے ہیں. تو کتنا ان کے اندر مزاحمت کا عنصر رہ جاتا ہے, کتنا وہ رہ جاتا ہے کہ وہ ریزسٹ کریں گے. تو یہ ساری صرف ایک اسموک سکرین ہوتی ہے جو عوام کے سامنے کریٹ کر دی جاتی ہے. تو وہی سین چلے گا اگلے 10 سال بھی, اگلے 3 سال بھی, سوری, اور خیر 10 سال بھی ویسے تو وہی چل رہے ہیں, کیونکہ جو ججز کی آگے بھی ان کے بعد ایک آ رہا ہے تسلسل, وہ سارے کا سارا وہی ہے. پرسنلی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم ججز کی اپوائنٹمنٹ کو اس طریقے سے پارلیمنٹ کے ماتحت نہیں کرتے, جس طریقے سے کئی لوگ اچھا اس میں بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جی چیف آف آرمی اسٹاف, یہ ہر بار لڑائی پڑ جاتی ہے, 3 سال کے لیے ملک میں رولا پڑ جاتا ہے, بھٹو نے ضیاء کو لگا دیا, بھٹو کو ضیاء کھا گیا, مشرف کو لے کر آیا نواز مشرف. یہ اختیار وزیر اعظم کا ہی ہونا چاہیے, یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہی ہونا چاہیے. یہ جوڈیشری ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو اگلے 25 سال کی سیٹنگ لگائی ہوئی ہے. جسٹس عائشہ ملک آ رہی ہیں اس سال, جسٹس اطہر من اللہ آ رہے ہیں اس سال, منیب اختر صاحب آ رہے ہیں اس سال. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ماضی میں بھی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن جو آج چھتر پڑ رہے ہیں نون لیگ کو ججز کی طرف سے, وہ ٹھیک پڑ رہے ہیں, کیونکہ اسی نے 19ویں ترمیم کا, اسی نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کو, اس کی باقاعدہ قانون سازی کو اس نے روکا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم افتخار چودھری کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو بڑا برا لگتا تھا. ثاقب نثار ان کو بہت برا لگتا ہے, افتخار چودھری جو گند مچا رہا تھا وہ ان کو بالکل ٹھیک لگتا تھا. تو یہ ان کی مجبوری ہیں جن کی وجہ سے پھر یہ چھتر کھاتے ہیں. اب آج جو نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے, عدالتیں جس طریقے سے ان کا مذاق بنا رہی ہیں, ٹھیک بنا رہی ہیں, کیونکہ یہ بھی ججز کی اسی قسم کی فیلڈنگ لگا کے, اپوائنٹمنٹ کر کے, ان کے ساتھ سازواز کر کے, شہید بی بی بے نظیر بھٹو کو, ان کو بھی اسی طریقے سے ان کو ذلیل کرتے تھے, عدالتوں میں ان کے کیسز لگوا کے. حکومت ان کی ہوتی تھی پر چلا کوئی اور ہوتا. تو مقافات عمل پاکستان میں تو 2-3 سال بعد ہی آ جاتے ہیں, لیکن سیکھیں گے پھر بھی. اللہ حافظ.